اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مبلغ اسلام اور علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تحریر مکرم حافظ مظفر احمد صاحب، الفضل، 4 جنوری 2016۔ درمیانہ قد، حسین نقش، گورا رنگ، روشن چہرہ، دراز زلفیں، چہرے سے ملاحت اور ملائمت عیاں، یہ نوجوان رانا خاندان قریش کے خوبرو چشم و چراغ مصعب بن عمیر ہیں۔ نسب تیسری پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ والدہ حناس بنت مالک مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے مصعب کی پرورش بہت ناز و نعمت سے کی۔ آپ بہترین پوشاک اور اعلیٰ لباس پہنتے، مکہ کی اعلیٰ درجہ کی خوشبو استعمال کرتے اور حضرم کے علاقہ کا بنا ہوا مشہور جوتا منگوا کر پہنتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصعب سے زیادہ حسین و جمیل اور ناز و نعمت اور آسائش میں پروردہ کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اسلام میں سبقت لے جانے کے لحاظ سے آپ کا شمار صاحب فضیلت صحابہ میں ہوتا ہے۔ مدینہ میں پہلی بار اسلام کا پیغام پہنچانے اور وہاں دعوت و تبلیغ کے ذریعے انصار مدینہ کو منظم کرنے کی تاریخی سعادت آپ کے حصے میں آئی۔ حبشہ و مدینہ 2 ہجرتوں کی توفیق پائی۔ بدر و احد میں اسلام کے علم بردار ہونے کا اعزاز پایا۔ آغاز اسلام میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے عین عالم جوانی میں بعمر 27 سال اسلام قبول کیا، مگر ابتداً اپنی والدہ اور قوم کی مخالفت کے اندیشے سے اسے مخفی رکھا۔ چھپ چھپا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ایک دفعہ عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کے گھر والوں کو خبر کر دی۔ والدین نے ان کو قید کر دیا۔ بڑی مشکل سے بھاگ کر قید سے چھٹکارا حاصل کیا اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب بعض مہاجرین حبشہ سے مکے میں بہتر حالات کی افواہیں سن کر واپس آئے تو ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اگرچہ غریب الوطنی، سفر کی صعوبتوں اور مصائب و آلام نے ناز و نعم کے پروردہ اس حسین و جمیل شہزادے کی رعنائیاں چھین لی تھیں، پھر بھی صبر و استقامت کے پیکر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر پختگی سے قائم تھے۔ ماں نے لخت جگر کی حالت زار دیکھی تو مامتا تڑپ اٹھی۔ اس نے آئندہ سے مخالفت ترک کر دی اور بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کو میں نے آسائش کے زمانے میں بھی دیکھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ راہ مولا میں آپ نے اتنے سارے دکھ جھیلے کہ میں نے دیکھا آپ کے جسم سے جلد اس طرح اترنے لگی تھی جیسے سانپ کی کینچلی اترتی اور نئی جلد آتی ہے۔ ایک دن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مصعب بن عمیر اس حال زار میں آپ کی مجلس میں آئے کہ پیوند شدہ کپڑوں میں ٹاکیاں بھی چمڑے کی لگی ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تو سر جھکا لیے کہ وہ بھی مصعب کی کوئی مدد کرنے سے معذور تھے۔ مصعب نے آ کر سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلی محبت سے وعلیکم السلام کہا اور اس امیر و کبیر نوجوان کی آسائش کا زمانہ یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر مصعب کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، دنیا داروں کو ان کی دنیا نصیب ہو۔ میں نے مصعب کو اس زمانے میں بھی دیکھا ہے جب شہر مکہ میں ان سے بڑھ کر صاحب ثروت و نعمت کوئی نہ تھا۔ یہ ماں باپ کی عزیز ترین اولاد تھی۔ اسے کھانے پینے کی ہر اعلیٰ نعمت وافر میسر تھی، مگر خدا اور اس کے رسول کی محبت و نصرت نے اسے آج اس حال تک پہنچایا ہے، اور اس نے وہ سب کچھ خدا اور اس کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔ پھر خدا نے اس کے چہرے کو نور عطا کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح و شام تمہیں نئی پوشاک عطا ہوگی اور تمہارے سامنے ایک کے بعد کھانے کا دوسرا تشت رکھا جائے گا اور گھروں میں پردے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کیا ہی خوش وقت ہوگا، ہم عبادت کے لیے تو فارغ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم آج جس حال پر ہو وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔
11 نبوی کے موسم حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دعوت اللہ کے دوران مدینہ کے قبائل اوس اور حضرت سے ہوا، اور عقبہ مقام پر ان میں سے 12 افراد نے آپ کی بیعت بھی کی، جو بیعت اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ واپس جانے لگے تو ان کی تعلیم و تربیت اور مدینہ میں دعوت اسلام کی مہم جاری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ساتھ بھجوایا۔ مدینہ میں باقاعدہ نماز جمعہ جاری کرنے کی تاریخی سعادت بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرمائیں تو مدینہ میں نماز جمعہ شروع کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس روز یہودی اپنے سبت کا اعلان کرتے ہیں اس روز سورج کے ڈھلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے خطبہ جمعہ دیا کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں نماز جمعہ کا آغاز کر دیا۔ حضرت سعد بن خصیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو پہلا جمعہ پڑھا گیا اس میں مدینہ کے 12 افراد شامل ہوئے۔ اسلام کے اس پہلے جمعہ کے موقع پر مسلمانوں نے خوشی میں ایک بکری ذبح کی اور یوں جمعہ میں شامل اپنے بھائیوں کی ضیافت کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت مصعب نے اسلام کے پہلے مبلغ کے طور پر بھی تبلیغ کا حق خوب ادا کیا۔ آپ نے دعوت اللہ کے جذبہ سے سرشار ہو کر کمال محنت، اخلاص اور حکمت و محبت کے ساتھ مدینہ کے اجنبی لوگوں سے رابطہ اور اثر و رسوخ پیدا کر کے انہیں اسلام سے روشناس کرایا، اور تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا بیج بو دیا۔ ایک کامیاب داعی اللہ کے طور پر ان کا کردار یقیناً آج بھی ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ آپ نے بالکل اجنبی شہر مدینہ میں تبلیغ کا آغاز اس طرح کیا کہ اپنے میزبان حضرت اسد بن زرع کو ساتھ لے کر انصار کے مختلف محلوں میں جانے لگے۔ وہاں وہ مسلمانوں اور ان کے عزیزوں کے ساتھ مجلس کرتے، انہیں تعلیم دین دیتے اور وہاں آنے والوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ مگر جب لوگوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو ایک محلہ کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں داعیان اللہ کو اس نئے دین سے باز رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اسید بن حزیر مصعب کی مجلس میں نیزہ تھامے داخل ہوئے۔ اسد بن زرع نے یہ دیکھتے ہی مصعب سے سرگوشی کی کہ یہ اپنی قوم کا سردار آتا ہے، اسے آج خوب تبلیغ کرنا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اگر یہ چند لمحے بیٹھ کر میری بات سننے پر آمادہ ہو جائے تو میں ضرور اس سے بات کروں گا۔ ادھر اسید بن حزیر سخت کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا کہ جان کی امان چاہتے ہو تو آئندہ سے ہمارے کمزوروں کو آ کر بے وقوف بنانے کا یہ طریقہ واردات ختم کرو۔ حضرت مصعب نے نہایت محبت سے کہا، کیا آپ ذرا بیٹھ کر ہماری بات سنیں گے؟ اگر تو آپ کو بات بھلی لگے تو مان لیجئے اور بری لگے تو بے شک اس سے گریز کریں۔ اسید منصف مزاج آدمی تھے، بولے بات تو تمہاری درست ہے، اور پھر نیزہ وہیں گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور ان تک پیغام حق پہنچایا۔ قرآن کی سچی تعلیم سن کر اسید بے اختیار کہہ اٹھے کہ یہ کیسا خوبصورت کلام ہے، اچھا یہ بتاؤ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نہا دھو کر اور صاف لباس پہن کر حق کی گواہی دو، پھر نماز پڑھو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اسید خود ہی کہنے لگے کہ میرا ایک اور بھی ساتھی ہے، یعنی سعد بن معاذ، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی ساری قوم سے ایک شخص بھی قبول اسلام سے پیچھے نہیں رہے گا، اور میں ابھی اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اور انہوں نے سعد کو نہایت حکمت کے ساتھ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی نہایت محبت اور شیریں گفتگو سے رام کر لیا، انہیں قرآن سنا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ حضرت سعد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بلا شبہ یہ دن مدینہ میں اسلام کی فتح کی بنیاد رکھنے والا دن تھا، جس روز ایسے عظیم الشان بااثر سرداروں نے اسلام قبول کیا جنہوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ دیا، میرا کلام کرنا تم سے حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس طرح عبد الاصل کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت مصعب نے 1 سال تک مدینہ میں اشاعت اسلام کے لیے خوب سرگرمی سے کام کیا
اور دعوت اللہ کے شیریں پھل آپ کو عطا ہوئے۔ چنانچہ اگلے سال سن 12 نبوی میں حج کے موقع پر آپ مدینہ سے 75 انصار کا وفد لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ حضرت اسد بن زراح بھی ساتھ تھے۔ اس وفد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا انتظام بھی عقبہ مقام پر کیا گیا، جہاں اس وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جو بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سفر میں حضرت مصعب کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجب نمونہ دیکھنے میں آیا۔ آپ مکہ پہنچتے ہی اپنی والدہ کے گھر، جو مخالفت چھوڑ چکی تھیں، جانے کی بجائے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں کے حالات عرض کیے اور مدینہ میں سرعت کے ساتھ اسلام پھیلنے کی تفصیلی مساعی کی رپورٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوش کن مساعی کی تفاصیل سن کر بہت خوش ہوئے۔ ادھر مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ چلا کہ مصعب مکہ آئے ہیں، اور پہلے انہیں آ کر ملنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا کہ او بے وفا، تو میرے شہر میں آ کر پہلے مجھے نہیں ملا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی کیسا خوبصورت تھا کہ اے میری ماں، میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو ملنا گوارا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد والدہ کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے پھر مصعب کو صابی مذہب کا طعنہ دے کر راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت مصعب نے سمجھایا کہ میں خدا اور رسول کے دین پر ہوں، جسے خدا نے اپنے اور اپنے رسول کے لیے پسند کیا ہے۔ والدہ نے محبت و پیار کے واسطے دے کر کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں نے تمہاری جدائی میں کتنے دکھ اٹھائے۔ جب تم حبشہ گئے تو ایک دفعہ اس وقت میں نے تمہاری خاطر بین کیے، اور دوسری مرتبہ تمہارے یثرب جانے پر ماتم کیا، مگر تم ذرا احسان شناسی سے کام نہیں لیتے۔ مصعب نے کہا کہ ماں، میں اپنے دین کو تو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، جتنا مرضی مجھے آزما لو۔ والدہ نے قید و بند کی دھمکی دی تو اب کے مصعب نے بھی ذرا سختی سے جواب دیا کہ وہ کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ مجبور ہو کر والدہ رونے لگیں اور کہا جاؤ بچے، تمہاری مرضی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی پسیج گیا۔ انہوں نے بہت پیار سے سمجھایا کہ اے میری ماں، میں آپ کا سچا ہمدرد ہوں اور مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میری دلی خواہش اور تمنا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، میری یہ آرزو پوری کر دیں اور خدا کے ایک ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ہونے کی گواہی دے دیں۔ مصعب کی ماں نے کہا، ستاروں کی قسم، میں تمہارے دین میں ہرگز داخل نہ ہوں گی۔ کیا آباء و اجداد کا دین چھوڑ دوں اور سب لوگ مجھے پاگل کہیں؟ پس جاؤ، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑا اور میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ مصعب کے لیے کتنی کڑی تھی یہ آزمائش، مگر انہوں نے بھی خوب استقامت دکھائی۔ آخر چند ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کے بعد حضرت مصعب 12 ربیع الاول کو مدینہ واپس لوٹے۔ مدینہ پہنچ کر آپ پھر اپنی دینی اور تبلیغی سرگرمیوں میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے مدینہ کو دارالہجرت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مصعب کی دلی تمنائیں پوری ہوئیں۔ دشمنان اسلام نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین کا سانس نہ لینے دیا اور جلد ہی بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو یہ شاندار اور اعلیٰ اعزاز بخشا کہ مہاجرین کا بڑا جھنڈا انہی کو عطا فرمایا۔ غزوہ احد میں بھی نہ صرف صاحب لوا علم بردار اسلام ہونے کی سعادت ان کے حصے میں آئی، بلکہ نہایت دلیری اور بہادری سے جان کی بازی لگا کر انہوں نے اسلامی جھنڈے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی شاندار مثال قائم کر دکھائی، جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھی جاتی رہے گی۔ جب احد میں کفار مکہ کے دوبارہ غیر متوقع حملہ کے دوران مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا تو اسلامی علم بردار مصعب بن عمیر دشمن کے تابڑتوڑ حملوں کے مقابل پر میدان جنگ میں اسلامی علم تھامے ہوئے ڈٹ گئے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے آگے پیچھے لڑ رہے تھے کہ عبداللہ بن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ابن کمیہ کے حملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے۔
تو وہ سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کا اعلان کر کے اس نے یہ خبر میدان احد میں مشہور کر دی۔ ابن سعد نے مصعب کی شہادت کی مزید تفصیل اس طرح دی کہ عبداللہ بن کمیہ نے جو گھوڑے پر سوار تھا حملہ آور ہو کر آپ کے بازو پر، جس سے آپ نے جھنڈا تھام رکھا تھا، ایسا وار کیا کہ اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ مصعب نے بازو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا۔ ابن کمیہ نے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ ڈالا، تو اس شیر خدا نے دونوں ٹنڈے بازوؤں سے اسلامی پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے سرنگوں نہیں ہونے دیا، اور بآواز بلند اس آیت کی تلاوت کرنے لگے، وما محمد الا رسول، یعنی محمد ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو گئے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو تم میں سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو جانے کے بعد جب مسلمان سراسیمگی کے عالم میں تھے اور مارے غم کے انہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا تھا، بعض گھبرا کر اور بد دل ہو کر پیچھے بھی ہٹے۔ اس وقت مصعب کا یہ آیت پڑھتے ہوئے جان قربان کر دینا آپ کی کمال بہادری اور شجاعت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے آخری سانسوں میں بھی انس بن نضر جیسے صحابہ کی طرح مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہیں تو محض گھبرانے یا پیچھے ہٹنے سے کیا حاصل، آگے بڑھو اور اسی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کر دو جس راہ میں ہمارا آقا اپنی جان قربان کر گیا۔ خود مصعب نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے اس پیغام کو عملاً بھی سچا کر دکھایا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ قلم دیکھ کر اور انہیں مقابلے سے عاجز پا کر عبداللہ بن کمیہ گھوڑے سے اتر آیا۔ تیسری مرتبہ اپنے نیزے کے ساتھ آپ پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا۔ نیزہ آپ کے بدن کے پار ہو کر ٹوٹ گیا، ساتھ ہی مصعب بھی گر پڑے۔ اسلامی جھنڈا گرنے کو تھا کہ لپک کر آپ کے بھائی ابو الروم بن عمیر اور ثویبت بن سعد نے پکڑ لیا، اور یوں حضرت مصعب نے میدان احد میں آخری دم تک اسلامی جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دی۔ ابن اسحاق میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دیا۔ بوقت شہادت حضرت مصعب کی عمر 40 سال تھی۔ اسلامی جھنڈے کا حق ادا کرنے والا اور اپنے مسلمان ساتھیوں کو استقامت اور ثبات قدم کی آخری وصیت کرنے والا یہ مجاہد اپنی شہادت کے وقت بھی پشت کے بل نہیں بلکہ چہرہ کے بل گرا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی نعش کے پاس پہنچے تو وہ چہرہ کے بل پڑے تھے، گویا دم واپسی بھی اپنے مولا کی رضا پر راضی اور سجدہ ریز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نعش کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا، ان مومنوں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نیت کو پورا کر دیا، یعنی لڑتے لڑتے مارے گئے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور اپنے ارادہ میں کوئی تزلزل انہوں نے نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مصعب، خدا کا رسول تم پر گواہ ہے کہ واقعی تم اس آیت کے مستحق اور ان مردان وفا میں سے ہو جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دکھائے، اور روز قیامت تم دوسروں پر گواہ بنائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علمبردار حضرت مصعب کو اس آخری ملاقات میں ایک اور اعزاز بھی بخشا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مصعب کی نعش کے پاس آ کر اس کی زیارت کر لو اور اس پر سلام بھیجو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روز قیامت تک جو بھی ان پر سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اے مصعب بن عمیر، تجھ پر سلام۔ اے مبلغ اسلام اور اسلامی جھنڈے کے وفاشار محافظ، تجھ پر ہزاروں سلام۔ شہید احد، ماں باپ کے ناز و نیم کے پالے مصعب کا اس عالم بے ثبات سے رخصتی کا منظر بھی دیدنی تھا۔ مکہ میں بہترین لباس زیب تن کرنے والے مصعب کو آخری دم پورا کفن بھی میسر نہیں آیا۔ فتوحات کے بعد جب مسلمانوں کو مالی کسائش اور فراخی عطا ہوئی، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب کی قربانیوں اور اپنی اس بے چارگی کا عالم یاد کر کے اکثر رو پڑتے تھے کہ ہم اپنے بھائی مصعب کو پورا کفن بھی مہیا نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے
کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محض رضائے الہی کی خاطر ہجرت کی اور ہمارا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، مگر ہم میں سے بعض فوت ہو گئے اور انہوں نے اس اجر سے دنیا میں کوئی حصہ نہیں پایا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے جو احد کے دن شہید ہوئے، اور ہمیں ان کے کفن کے لیے سوائے ایک چادر کے کچھ میسر نہ آیا، اور چادر بھی اتنی مختصر کہ اس سے مصعب کا سر ڈھانکتے تو پاؤں نظر آنے لگتے اور پاؤں ڈھانکتے تو چہرہ ننگا رہتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو، اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال کر انہیں دفن کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دفعہ جب روزہ کی افطاری کے وقت اعلیٰ قسم کا کھانا پیش کیا گیا، شاید انہیں مسلمانوں کی کم مائیگی کا وہی وقت یاد آ گیا، تو کہنے لگے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے، وہ مجھ سے بدرجہ بہتر تھے، مگر ان کے کفن کے لیے صرف ایک چادر میسر آئی، مگر ہمارے لیے دنیا اتنی فراخ کر دی گئی کہ ڈر لگتا ہے کہیں ہماری نیکیوں کے بدلے اسی دنیا میں ہی نہ دے دیے جائیں۔ پھر آپ رونے لگ پڑے اور کھانا نہیں کھایا۔ جب میں ان پوشاکوں اور خلتوں کا سوچتا ہوں جو اس شہید احد کو رب العزت کے دربار میں عطا ہوئی ہوں گی، تو بے اختیار دل سے پھر یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ آفرین صد آفرین، اے اسلام کے عظیم الشان بطل جلیل مصعب بن عمیر، تجھ پر آفرین کہ تو نے خصوصاً نوجوانوں کے لیے اپنے خوبصورت نمونے سے ماں باپ کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، سادگی، وفا، اثار اور کامیاب دعوت اللہ کے شاندار سبق رقم کر کے دکھا دیے۔